واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نظریہ مختلف گروہوں کو ایک کرتا ہے، پھر یہ گروہ مل کر قوم بنتے ہیں اور قوم مل کر ملک بناتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن نے ہمیشہ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کا سہارا لیا، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نہ صرف تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی بلکہ اسلام کی غلط تشریح سے مسلمانوں نے پاکستان کو آپس میں بھی لڑوایا۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خارجی دہشت گردوں سے ملوائیں گے جنہوں نے بارڈر پار دشمن کے اشارے پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کے دو طبقہ فکر کے مابین فساد بھڑکایا۔ راولپنڈی میں دو گروپوں کے تصادم کے واقعات کل دوپہر یوم عاشور کے جلوس کے موقع پر On Friday, at least 8 people were killed and many more wounded in the attack. حال بگڑنے پر رینجرز اور فوج کو طلب کر دیا گیا۔ میرا نام بخشازیب ہے، میں باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نام اجمل خان ہے، والد کا نام شامت خان ہے اور باجوڑ ایجنسی کا نواگی کا رہنے والا۔ میں 2012 میں ادھر تشکیل ہوا۔ ہمارا تعلق جو ہے تحریک طالبان باجوڑ سے ہے۔ ہمارا ساتھی 8 لوگ ہیں، ایک عبدالرشید ہے وہ امیر ہے، دوسرا بخشیر اللہ ہے، ایک میں ہوں، ایک بخشیر اللہ ہو، اور ایک عنایت الرحمن ہے، ایک سلطان زیب ہے شینا، سلطان زیب شینا، دوسرا اجمل ہے، عبدالرزاق ہے، لونگ ہے، ہم یہ 8 لوگ ہیں۔ 10 محرم کے دن میں یہ کارروائی ہم نے جو راجہ بازار میں کیا۔ واقعے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ The army has now imposed a curfew in the city. تو اس وقت صورتحال ہے وہ کشیدہ ہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو ہمارا جو بڑا کمانڈر تھا اوپر افغانستان میں، اس کا نام سید گل تھا۔ زاہد گل براہ راست خارجی ٹی ٹی پی کمانڈر فضل اللہ سے ہدایات لے رہا تھا، کیونکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را ہمیشہ سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے میں ملوث رہی ہے۔ زاہد گل نے ہم کو بولا کہ 10 محرم کو کالا کپڑے پہنو، راجہ بازار مدرسے میں کارروائی کرو کہ حالات خراب ہو جائے، شیعہ سنی لڑے گا پس میں۔ اور ادھر پنڈی میں جو ہے نا کمانڈر تھا اس کا نام بخشازیب تھا۔ چھڑ چوک میں مشورہ کیا، سب عبدالرزاق کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ مدرسے پہ حملے کا میٹنگ جو گیا تھا نا وہ چھڑ میں ہو گیا عبدالرزاق کے گھر میں، اور پھر ادھر سے بخشازیب نے ہم سب کو آرڈر دیا تھا کہ ادھر مسجد میں جو مدرسہ ہے راجہ بازار میں اس میں کارروائی کرنا ہے۔ اس نے ادھر ہم سب کو بلایا، اس نے بولا کہ کالا کپڑے پہنو۔ سب میٹنگ ہو گیا، عبدالرشید امیر تھا، اس نے امر دیا۔ اس فساد کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ایک طرف کلبھوشن یادو کے ذریعے شیعہ زائرین کی بسوں پر حملے کروائے گئے تو دوسری طرف بھارتی خفیہ ایجنسی را ملا فضل اللہ کے ذریعے راولپنڈی کے مدرسے پر حملے کے منصوبے کو اختتامی شکل دے رہی تھی۔ پھر ادھر سے 200 فیبروری میں لایا، وہ سلطان زیب نے رشقے میں 2 دفعہ رشقے میں راجہ بازار کو، ادھر سے شینا نے رکشے میں لایا، 2 چکر لگایا رکشے میں، چکلے پل تک لایا۔ جب ہم کارروائی کے لیے پہنچ گیا راجہ بازار تو جمعے کا ٹائم تھا،
8 لوگ ہم اکٹھا ہو گیا ادھر مدرسے میں، اکٹھا ہو گیا، مشورہ کیا. پھر ہم مدرسے میں جو گیا اندر، آدھا لوگ اوپر منزل میں گیا، آدھا نیچے منزل میں گیا. ہمارا ڈیوٹی تھا ادھر پہلے منزل میں، اور دوسرا لوگ جو تھا اس کا بھی اپنا اپنا کام بخش عظیم نے سونپ دیا تھا. ہم گیٹ میں کھڑا تھا، میں نے 2 بندوں کو چھری مارا کہ لوگ باہر نہیں آ جاؤ. 2 بندوں شنا نیچے گیٹ میں کھڑا تھا، باقی لوگ اندر گیا، مدرسے کے اندر گیا تھا. پہلا منزل میں گیا، ہمارا پاس پستول تھا جس میں ایک میگزین تھا، اس میں 6-7 گولی تھا، وہ ہم نے پیر کیا. نامعلوم افراد نے فائرنگ بھی کی جس سے کشیدگی اور بڑھ گئی. پھر شناؤ میں نے تیل لایا، ادھر سے آگ لگایا. 5-6 بندہ تمہارا ہوگا صاحب. راولپنڈی میں یوم عاشور پر 2 گروہوں میں تصادم کے بعد شہر میں سخت کشیدگی ہے. اس وقت شیعوں کا جلوس پوارا چوک کے قریب تھا. آگ لگایا، وہ فائرنگ شروع ہو گیا. پھر وہ ادھر سے ہم نکل گیا، چھڑ چوک پر پہنچ گیا، بس اپنا اپنا کاموں میں چلا گیا. لیکن اس ٹائم ادھر سے جو ہے نا سب الگ الگ نکل گیا، کوئی جلوس میں گھس گیا، کوئی ادھر ادھر جان چھوڑا لیا نا، بھاگ گیا. پھر ہم جب کاروائی کیا پورا، پھر 15-20 دن کے بعد ہم گاؤں چلا گیا باجوڑ ایجنسی. پھر زید گل کو اس کو پتہ لگ گیا، لیکن میں نے اس کو سب کچھ بتایا تفصیل سے کہ یہ کام ہو گیا.